کیا مسجد نبی میں اعتکاف کی حالت میں سلام؟ بھائی سلام پیش کرنے اعتکاف میں جا سکتے ہیں مگر آ نہیں سکتے, کیونکہ جب ایک دفعہ جائیں گے تو چھڑتے پھر آگے سے نکالتے ہیں, آپ کو واپس نہیں آنے دیتے, ریورس گیئر نہیں ہے وہاں پہ. تو پھر جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو مسجد نبی میں اگر روضہ رسول کے سامنے آنا ممکن نہ ہو تو جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے بھی سلام پیش کیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر کے بارے میں اناف کے علاوہ یہ پھر بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی پورے دین پر عمل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ماحول کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. ماحول کے حساب سے بھائی جہاں ماحول شریعت کے خلاف نہیں ہے وہاں ماحول کے حساب سے چلیں, جہاں شریعت اور ماحول میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو وہاں ماحول کو چھوڑیں شریعت. نوح علیہ السلام کا بیٹا ماحول کے حساب سے چل رہا تھا, تباہ ہو گیا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ اور لوط علیہ السلام کی بیوی ماحول کے حساب سے چل رہی تھی, برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ فرعون کی بیوی نے ماحول سے بغاوت کی, ماحول تھا اللہ کی بغاوت والا, وہ محل میں رہ کے اللہ کی اطاعت پہ آئی. تو ماحول کو نہ دیکھیں, پہلے اللہ رسول. ہاں جہاں ماحول اور اللہ رسول میں ٹکراؤ نہیں ہے پھر بلا وجہ ماحول سے ٹکر لینے کی ضرورت. اب آپ دھوتی بنیان پہن کے گھومیں کہ یار ہمارے معاشرے میں شلوار قمیض اور پینٹ شرٹ کا کلچر ہے, میں اس ماحول سے کی دھجیاں اڑا دوں گا. کچھ ایسے بھی سرفرے لوگ ہیں. میں ایک نیا لباس معاشرے میں پروموٹ کر رہا ہوں, میں چڈی بنیان میں, معذرت چڈی بنیان زیادہ ہو گیا, دھوتی بنیان میں گھوموں گا کیونکہ میں ماحول سے متاثر نہیں ہوں. تو آپ پاگل ہیں, اس کا مطلب ہے. کیا خیال ہے؟ تو بعض لوگ بلا وجہ ماحول سے ٹکر لے رہے ہوتے ہیں خام خامے. ایک صاحب کی شادی تھی, دولہا بن کے بے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے. میں نے کہا دولہا ہو تم کپڑے تو اچھے پہنو, کو لگے تو دولہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے یہاں کا کلچر بن چکا ہے, دولہے اچھے کپڑے پہنے اور دلہن کو سجایا جائے, یہ کلچر کو میں بالکل سادگی سے. میں نے کہا چلا جا ورنہ رشتہ توڑ دیں گے لڑکی والے. مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے لیکن ایک جو مفہوم بتا رہا ہوں آپ کہ بھائی شریعت نے کب منع کیا دولہا کو اچھے کپڑے پہننے سے؟ تو یہاں شریعت اور ماحول آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہیں, تو بھائی اچھے کپڑے پہن لو آپ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بلا وجہ ٹکر نہیں لینی چاہیے ماحول سے, صحیح ہے نا. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی پورے دن پہ ہو گیا, میرے بھائی مفتی صاحب بہت کوشش کی ہے لیکن بدنظری نہیں چھوٹتی, چھوٹ جائے گی. دنیا چھوٹے گی تو بدنظری بھی انشاءاللہ. جب قبر میں جاؤ گے پھر نہیں پتہ چلے گا ساتھ والی قبر میں کون ہے, ٹھیک, ہی ہے یا شی ہے یا بدصورت ہے یا خوبصورت ہے, تو وہ سب معاملہ سیٹ ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ دنیا چھوٹے پہلے ہی بدنظری چھوڑ دیں. اس کا میں نے طریقہ بتایا بدنظری چھوڑنے کا. صدقہ کیا کریں, کفارہ کچھ اپنے اوپر جرمانہ رکھیں. وہ ڈیٹیل میرا یوٹیوب پہ کلپ مل جائے گا, پھر انشاءاللہ چھوڑ جائے گا. دکھاؤ یہ کیا ہے. اگر شادی بیاہ کی غلط رسومات میں گھر والے زبردستی لے جانا چاہ رہے ہوں تو آپ زبردستی نہیں جائیں. کوئی پولیس تھوڑی منگوائیں گے آپ کو لے جانے کے. بولو نہیں جا رہا بھائی میں, اس میں کیا ہو جائے گا. کیا بچیوں کو کسی ایسے کراٹے کلب میں داخل کرنا جائز ہے جہاں لڑکیوں کا علیحدہ؟ اگر مکمل پردے کی پابندی ہے. اصل میں عورت کا مسئلہ, اسلام عورت کو کسی چیز سے نہیں روکتا, اسلام عورت کو بے پردگی سے روکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ خواتین بھی سوئمنگ کر سکتی ہیں, اس پہ فیس بک پہ بہت میرے خلاف مذاق اڑایا گیا, اور بعض افسوس ہوتا ہے کہ اہل علم نے بھی اس پہ ایک بھپتیاں سی کسی ہیں اور طنز کیا ہے. تو بات اصل میں یہ, عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ پردہ, کہ اس کا جسم نامحرم مرد سے چھپا رہے. تو نامحرم مرد سے چھپا رہے, بھائی وہ گھر میں کوئی سوئمنگ پول بنا دے تو 100 دفعہ نہاتی رہے, اس میں کس نے منع کیا ہے؟ وہ غسل خانے میں بھی تو نہاتی ہے نا جا کے. تو اگر سوئمنگ پول میں نہا لے تو یعنی عورت کا یہ تصور کہ وہ دنیا کو انجوائے نہیں کر سکتی, یہ اسلام کا پیش کردہ. صحابیات میں ہمیں گھڑ سوار بھی ملتی ہیں. اب ہمارے معاشرے میں کوئی عورت اگر پردے میں گھڑ سواری کرے تو اس کو پتہ نہیں کیا کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے, یہ تو بے دین ہے. تو بھئی صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین گھڑ سوار تھیں, اور میدان جنگ میں وہ باقاعدہ جنگی ٹوپی پہن کے گئی ہیں اور پرخچے اڑا دیے انہوں نے بہت گے. لوگ مرد سمجھ رہے تھے ان کو, یہ آدمی ہے, لیکن پردہ مکمل تھا. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ اب آپ اپنی بیگموں کو لے جائیں وہاں, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے پردے کا انتظام کرنا, لیکن اگر کہیں انتظام ہے تو صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے؟ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن پردے کا انتظام تھا, صحابہ دور چلے گئے تھے تو کوئی بھی نہیں تھا, تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں. تو دوڑ بھی سکتی ہیں تو سوئمنگ کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ لیکن پردے کا انتظام ہونا چاہیے. اصل چیز ہم کیا ہے, فوکس کس کو کر رہے ہیں بھائی؟ پردے کا. ورنہ تو بے حیائی ہے, کھلی بے حیائی ہے پھر. تو نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جیت گئی, کیونکہ میں دبلی پتلی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھوڑا سا
بھاری تھا. عمر زیادہ تھی نبی کی, امی عائشہ کی عمر کم تھی. ایک غزوہ سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا آگے جاؤ, پھر امی عائشہ سے کہا چلو دوبارہ دوڑ لگاؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیت گئے, کیونکہ امی عائشہ کا جسم عمر کی وجہ سے بھاری ہو گیا تھا. تو ہمارے نبی نے امی عائشہ سے فرمایا تل کا بے تل کا, فرمایا اس کا بدلہ ہے جو پہلے ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں بھائی. کیا بچیوں کو کسی کراٹے کلب میں, تو اگر پردے کا مکمل انتظام ہے تو جائز ہے, لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بچیاں جن لڑکیوں کے ساتھ کراٹے سیکھ رہی ہیں ماحول کا اثر پڑتا ہے. بعض دفعہ بالکل ایسی آؤٹ آف کنٹرول بچیاں آ رہی ہوتی ہیں, موبائل میں عجیب عجیب فلمیں لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ آپ کی بچیوں کو خراب کر سکتی ہیں. تو ان سب چیزوں سے اگر آپ محفوظ ہیں, یعنی ماحول سے بھی بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو, یہ سب چیزوں کی اگر آپ نے کیئر کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ نے بچی کو کراٹے سکھائے تو پھر اس کی شادی بھی کسی کراٹے والے سے ہی کرائیں. بس 2 منٹ کی بات رہ گئی, کیونکہ نہیں چھٹی نماز کے بعد بہت ہو گیا نا, آئندہ کوشش کریں گے بس اس کو جلدی سمیٹ دیں, 2-4 منٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ورنہ شوہر کا سر پھٹ جائے گا کیونکہ پھر وہ باتوں سے نہیں سمجھائے گی شوہر کو. بھائی شوہر سے کوئی غلطی ہوئی تو ایک دفعہ تو کہے گی بھائی تمیز سے, اس کے بعد اس نے کراٹے سیکھے کیوں ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے داماد کا سر ور پھٹا ہوا ہو اور آپ پہ کیس بن جائے, تو پھر ایسا ہو کہ پھر وہ آگے اس میں روکنے کی بھی صلاحیت ہو, یعنی وہ ادھر سے کک مارا ہے تو ادھر سے وہ روک بھی سکے. تو پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی, پھر کراٹے مین کہاں سے لے کر آئیں گے بھائی. میری پھپھو کا کینسر کا آپریشن ہوا تھا, اب ریڈیشن ہوئی ہے, دعا کی دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میری چچے کے بھائی کامران کا کینسر کا آپریشن ہوا تھا, بھی آپریشن دعا کی دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. سائنسدانوں نے چلما قبل بلیک ہول دریافت کیا تھا, جو پھر تفصیل سے سائنسدانوں پر بات کریں گے. آج کل چنگی رکشوں میں مرد اور عورتیں آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, آنکھ مٹکے کے ساتھ گھٹنے لگے. بہت بےہودگی کی بات ہے یار. چنچی رکشے جو ہیں نا ان میں ان کو بولا کریں, خیال کیا کریں. بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے, جب اللہ کا خوف نکل جائے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مسلمانوں نے آج تک سائنس کے لیے کیا ہے. مسلمانوں نے سائنس کے لیے بہت کچھ کیا ہے, مسلمانوں نے ہی سائنس کی بنیاد رکھی ہے. انگریز اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ پیدا نہ ہوتے تو آج جو ترقی ہے ہم 500 سال کے بعد یہاں پہنچتے. 400 سال ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں. بات یہ کہ جب آپ سے حکومت ہی چھین لی گئی تو آپ غلام بن گئے, تو اب آپ کو ترقی کرنے نہیں دیا جاتا. اب آپ ترقی کرو گے تو وہ ساری ترقی کون کیش کراتا ہے؟ وہ کیش کرا لیتے ہیں. تو پالیسیاں ایسی بن چکی ہیں کہ ہم آگے جا نہیں سکتے. تو یہ اسلام یا مسلمانوں کا قصور نہیں ہے, بین الاقوامی سازشیں ہمارے خلاف بہت زیادہ, کیونکہ سازش اسی کے خلاف ہوتی ہے جس کے اٹھنے کا خوف ہوتا ہے. ڈر ہوتا ہے کہ یہ اٹھ سکتے ہیں بیٹا, تو جس کے خوف ہوتا ہے اسی کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. ہم تو جو ہمارے ملک کے وسائل ہیں وہ نہیں استعمال کر سکتے, تو باقی کیا ترقی کریں گے. تو وہ پابندی ہیں بہت زیادہ. میرے بھائی ڈیجیٹل کیمرہ مسلمان سائنسدان ابن الحیثم کی تھیوری کو سامنے رکھ کر وجود میں لایا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو کثرت سے بچے جرے. تو پھر بانجھ عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی ترغیب تو یہی ہے کہ بچے والی عورت سے, بانجھ عورت سے بھی دل رکھنے کے لیے تاکہ وہ بیچاری کو کوئی ٹھکانہ مل جائے, اس نیت سے شادی کر لو. لیکن آپشن ہو تو پھر ترغیب اسی کو ہے, کیونکہ نکاح کا بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نسل بڑھانا. سوڈان والوں نے 30 سال سے قابض فوجی جنرل کو صدارتی عہدے سے ہٹایا احتجاج کے زور پر. اب جو ہی فوجی طاقت آئی اس نے اس سے بھی زیادہ ظلم شروع کر دیا جو میڈیا نے نہیں بتایا. میڈیا والوں کو چاہیے جہاں ظلم ہو رہا ہے بتائیں بھائی. کیا بچیوں کو کسی ایسے کراٹے کلب میں ہو گیا نا داخل کرنا جائز ہے جہاں لڑکیوں کا علیحدہ سے انتظام ہو, اور اسی طرح بڑی عمر جو خواتین ہیں کیا لیڈیز جم میں جا سکتی ہیں؟ پردے کا انتظام ہو تو جا سکتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.